السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، میں آپ لوگوں کے لیے دوبارہ حاضر ہوں کہ کچھ لوگ کال کا میں نے ویڈیو بنایا تھا۔ آج 4 تاریخ ہے، تیسرا مہینہ 2021۔ کال کا میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، آج ایک ویڈیو اور بناتا ہوں کہ کال مجھے کمنٹ میں کافی لوگوں نے لکھا ہوئے ہیں کہ آپ نے اسرائیل علیہ السلام کیسے دیکھا ہے اور پھر آپ سے واپس کیوں ہو گیا۔ واپس تو اس لیے ہوگا کہ میرا ٹائم پورا ہوگا، تو مجھے جب گولی لگے تو میری ماں نے مجھے جب سینے کے ساتھ لگایا تو اللہ پاک نے مجھے دوبارہ روح ڈالا، اور جب اللہ پاک نے مجھے دوبارہ روح ڈالا، یہ سارا گولی لگا تھا، پیٹ پہ لگا تھا، انتلیا پیچھے میرا نکلا تھا، یہ پاؤں پہ لگا تھا۔ اگر کسی نے دوبارہ نہیں دیکھا ہوگا تو دیکھ لے، اس پاؤں پہ اللہ پاک مجھے چلا رہے۔ یہ دیکھو، یہ پاؤں صحیح ہے، یہ سارا کٹا ہوا ہے، ہلی ہڈی ہے بس، اس میں طاقت نہیں ہے۔ یہ پاؤں صحیح ہے، یہ بھی آگے 2 جگہ ٹوٹا ہے، ادھر بھی ٹوٹا ہے، ادھر بھی ٹوٹا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے جب مجھے گولی لگا، میرے جسم کے اندر روح نہیں تھا، ختم ہوا تھا۔ میری امی آیا، جب اس نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا، میرے جسم میں دوبارہ روح آیا، میں بڑا ہوش میں ہو گیا، اور بنوں سے پشاور تک بنوں سے پشاور تک میں اس کو یہی بتا رہا تھا میری امی کو کہ میں ماں زندہ ہوں، میں ماں زندہ ہوں، مجھے بار بار ہاتھ نہ لگایا کرو، میں ہوش میں ہوں صحیح۔ تو پشاور اسپتال میں نے اسرائیل علیہ السلام دیکھا کہ میرے سامنے 2 بندے کا روح نکالا۔ مجھے پہلے میرے سے روح نکالنے لگا تھا، پر اگلے فرشتے نے پتہ نہیں کیا بتایا کان کے ساتھ کہ اللہ پاک فرماتے کہ چھوڑ دے۔ تو جیسے آسمان سے اترے نا، اس کی سر پہ کالا چادر تھا، وہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا سرخ سرخ آنکھیں، اور جب زمین پہ قدم رکھے زمین اس کے نیچے تڑپانے لگا، اتنا وزنی اس کا قدم تھا۔ تو ادھر کھڑا ہو کے نا میرے سے روح نکالنے لگا، بس اگلے فرشتے نے پتہ نہیں کیا بتایا کان کے ساتھ، وہ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے، صرف میرا اسرائیل علیہ السلام پہ نظر کھلا تھا، اللہ پاک نے وہ دکھایا۔ تو جب یہ میں نے دیکھا میرے سے روح نکالنے لگا تھا، پر بس نہیں لیا، بات سن کے نا اوپر دیکھے، پھر سوچ میں پڑ گیا، مجھے چھوڑ دیا۔ ایک کونے میں ایک لڑکا تھا، ادھر سے ایک کونے میں ایک لڑکا تھا، ایک میں دوسرا تھا۔ ایک سے روح نکالا، وہ لت مار کے ختم ہو گیا، دوسرے سے روح نکالا، وہ لت مار کے ختم ہو گیا۔ جب باہر نکلنے لگا تھا نا، پھر میں نے جب باہر نکلنے لگا تو ایک قدم ایسے شوں غائب ہو گیا، ہوا میں اڑ گیا، بڑا تیز تھا۔ اس کے بعد میں نے جمپ مارا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں۔ وہ تو میرے اندر سارے پیپ تھے، آکسیجن والا پیپ تھا، دوسرا خون صفائی والا، بڑا پیشاب میں ادھر کر رہا تھا، کلپ لگا تھا، غبارہ۔ پر وہ ہو سکتے ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بتا رہا تھا نا کہ جو اس نے اللہ پاک نے مجھے دکھایا ہے نا، کہ ایک جب میں جیسے جاگ گیا نا، ادھر میرا چرپائی تھا، ادھر دوسرے آدمی کا تھا۔ آج میں نے دیکھے صبح 9 بجے، کال کا صبح 9 بجے ٹائم ہو گیا، تو میرے ساتھ سامنے والا بیڈ پہ لڑکا فوت ہو گیا، اس کو آکسیجن رکھے، پیٹ پہ مارا، پر وہ بچہ ہی نہیں، وہ فوت ہو گیا۔ اسی بیڈ پہ اسی ٹائم دوسرا مریض ڈالا، بیڈ خالی نہیں ہوتے ہسپتال میں، اس نے 1 رات گزارا، دوسرے دن بعد وہ فوت ہو گیا۔ تیسرا میں نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے بچاؤ، میں تبلیغ میں جاؤں گا، نمازیں پڑھوں گا، یا اللہ مجھے ایک بار زندگی دے۔ اللہ پاک نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح 2 بندے جو تھے، جو آپ کے سامنے میں اسرائیل علیہ السلام نے روح نکالا، اس کے ساتھ تیسرا میں بھی تھا۔ تو اللہ پاک نے مجھے دکھایا تھا کہ اس کے ساتھ تیسرا تو تھا، اور آپ کو یا ماں کی وجہ سے زندگی دی ہے، یا ویسے زندگی آپ کو دے دیا دوبارہ کسی کی دعا کی وجہ سے یا ماں کی وجہ سے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ماں کی وجہ سے اللہ نے دیا ہوگا، کیونکہ
ماں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی کہہ رہے ایک لڑکا مسلمان ہو گیا، پورا قافلے سے ماں بیٹا مسلمان ہو گیا. تو جب اس کا بیٹا مر گیا تو ماں نے اس کے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ میرا بیٹا دوبارہ زندہ کرے کہ مجھے کافر والے لوگ جو ہے وہ ہمیں تانے نہ لگائے کہ دیکھو یہ مسلمان ہو گیا تو اس کا بیٹا بھی اللہ نے ختم کر دیا، اس کا یہی سزا تھا کہ وہ ایسے نہ کہے. تو اللہ پاک نے دوبارہ اس کو بیٹا زندہ کر دیا. تو ماں کی وجہ سے. دوسرا عزرائیل علیہ السلام، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ نے کیسے دیکھے، وہ تو موت کا فرشتے کسی کو نظر نہ آئے. اللہ پاک نے صرف وحی بند کیے ہوئے، ٹھیک ہے، خوابوں کی تعبیر یا یہ وہ بند نہیں کیا. جس ٹائم انسان مکمل دل صاف کرے، زبان اور دل کا ایک فیصلہ ہو جاتے، ایک بات کرتے بندہ، تو مکمل انسانوں کے لیے دل صاف کرے، دل میں کوئی کینہ غصہ یہ وہ نہیں رکھتا، چوری نہیں کرتا، آگے پیچھے انسانوں کو معاف کر دیتے. تو اللہ پاک اور کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ جب بندہ دل لگا دیتے نا تو اللہ اور اس انسان کے درمیان میں کوئی اتنا فاصلہ نہیں رہتا. جیسے میں خود جب دعا کرتا ہوں تو دعا اللہ پاک ایک دم قبول کر دیتے ہیں. میرا آج تک کسی کو بد دعا نہیں کیا، پر ایک دفعہ میں نے ایک بندے نے مجھے زیادہ تنگ کیا تھا نا، تو میں نے کہا تھا کہ یا اللہ اس کو آگے نقصان تو نہ دے، پر اس کے ساتھ میں کیا کروں. میں نے کہا تھا چلو اتنا خوف دلا دو اس کو، اتنا خوف اس کو دو کہ میرے سامنے اس کا کچھ کرو. وہ بندہ ادھر سیالکوٹ کینٹ میں نے خود اپنے آنکھوں پہ دیکھا کہ میں سبزی کا دکان کر رہا تھا. اس ٹائم میں سبزی کا دکانداری کر رہا تھا. وہ مجھے تنگ کر رہا تھا کہ یہ جالی ادھر کرو، ادھر کرو، یہ کرو، یہ ٹماٹر گرے، یہ پلانٹین، بار بار تنگ کر رہا تھا. تو میں نے صرف یہ بد دعا کی ہے اور ایسے میں نے کہا تھا یا اللہ اس کو نقصان نہ دے، خالی خوف دلا دے. وہ میرے سامنے روڈ پہ آ رہا تھا، استغفر اللہ، میں دکان پہ کھڑا تھا، ایک روڈ کراس پہ آ رہا تھا اتنا تیز گاڑی میں، گاڑی بھی دوسرا بندہ چلا رہا تھا، وہ خود چودھری تھا. تو جیسے آ رہا تھا ادھر روڈ سے موٹر سائیکل جا رہا تھا اور اس کے آگے والا دروازے کے ساتھ مارا، سارا اندر کر دیا اور موٹر سائیکل والا بھی. اور میں صرف دکان سے اتنا نکلا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ میرا بھی دل آپ نے آزار کیا تھا، پر اللہ پاک نے تجھے بتا دیا. اور پھر میں نے صرف اس کو اپنا چہرہ دکھایا، اس نے مجھے دیکھے تو آنکھیں نیچے کر دیا. تو بس اللہ نے بچائی کی ہے. میں نے کہا تھا یا اللہ شکر ہے کہ بچائی ہوئے. تو میں نے آگے توبہ استغفار کہا کہ یا اللہ استغفر، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. ہمارا بد دعا بھی لگتے، دعا بھی لگتے. اگر کسی انسان کو کوئی بیماری ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ یا پانی دم کرو یا پھک مارو، انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ بھی اللہ ٹھیک کر دیتے. اگر کسی نے خواب کوئی دیکھا ہے تو وہ بھی تعبیر اللہ پاک مجھے خود بتاتے. جب میں خواب دیکھتا ہوں تو اللہ تعبیر بھی مجھے خود بتاتے. میرے اوپر بڑا سختی گزرے تو آگے سے جتنا گولی لگا تھا وہ اتنا سختی نہیں تھے. 3-4 مہینے جتنا میں تو قبر سے دوبارہ زندہ ہو گیا. میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے 2 سانپ لڑے تھے اور وہ دونوں سانپ لڑکے وہ مجھے دشمنوں نے مارا. اس سے پہلے مجھے سانپ لڑے تھے. ایک دفعہ میرے پیچھے ہمارے گاؤں میں ایک بندہ فوت ہوا تھا تو میں خواب میں دیکھا کہ وہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا، مجھے چھوڑتا نہیں تھا. میں اس کی قبر میں اسے چھپ گیا، پھر میں جاگ گیا. تو یہ بھی میں نے دیکھا تھا. ایک دفعہ رستہ تھا، رستے میں سوراخ تھے، تو میں نے سوچا کہ اس پہ کیسے گزرے گا، یہ رستے میں تو سارے سانپ کی سوراخ ہے. تو وہ جیسے میں گزر رہا تھا نا تو ایک سانپ نے پیٹ پہ ڈانگ مارا اور ایک نے پاؤں پہ مارا. تو مجھے یہ گولی لگا اور بہت سخت حالات میں نے دیکھا. میں نے وہ دنیا بھی دیکھے. میں جب چھوٹا تھا تو میں پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس پہاڑ پہ چڑھو اور اس کے
پرلی سائڈ پہ دوسری طرف پہ وہ دنیا ہے۔ تو میں پہاڑ کے اوپر چڑھا تو ادھر سے جب دیکھے تو نیچے پہاڑ کے نیچے بھی ادھر گیا میں، اس میں اپنا فیملی تلاش کر رہا تھا کہ ہمارا فیملی کہاں پہ ہوگا۔ اس کے باوجود میں واپس آ رہا تھا، وہ پہاڑ پہ جو نیچے اترا ادھر سے میں پہاڑ پہ واپس آ رہا تھا، تو اس کے درمیان میں جگ گیا۔ تو وہاں پہ جگہ جگہ اپنے فیملی بیٹھا تھا، اپنے آگ لگائے، میں اپنا فیملی اس میں ڈھونڈ رہا تھا، پر اس کے درمیان میں جگ گیا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے مجھے وہ دنیا بھی ایک باری دکھا دیا۔ میرا ٹائم پورا تھا، بس اپنے ماں کا خدمت کرو اور اللہ پاک کی عبادت کرو جب تک زندہ رہے گا۔ اگر آپ لوگ سارے میرا بھائی ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، ہندو ہے، انگریز ہے، جو بھی مذہب کا ہے، تمام کے تمام ہمارا بھائی ہے، ہم ایک جوڑے کی اولاد ہے۔ بابا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ایک جوڑے سے تمام پیدا ہوئے۔ بس یہ تو کسی کا کم بختی ہوتے ہے کہ اللہ اس کو دین پر نہیں چلاتا، زندگی تو گزر جاتے، ایسے کام زندگی ہے کہ لوگ نوح علیہ السلام کی دور میں 950 سال تو اس نے اپنے قوم کو تبلیغ کی ہے، تو 950 سال 9.5 صدیاں گزر گیا، 950 سال اس نے صرف تبلیغ کیا تھا اور 80-85 بندے مسلمان کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام پہ اللہ پاک نے اتنا فضل و کرم کیا ہے کہ 60-65 سال 63 سال میں، باقی تو 40 سال تک تو وہ تبلیغ بھی نہیں شروع کیا۔ 40 سال کے بعد صرف 22-23 سال میں اللہ پاک نے اتنے لوگوں پہ رحم کیا، تو وہ اتنا محنت کر رہا تھا کہ صبح اور شام اٹھ کے اور دعوت تبلیغ کر رہا تھا، لوگوں کو دین پہنچانا تھا۔ آج ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ صرف دین کتنا مشکل سے اس نے پہنچایا ہمارے کو، اور پیغمبر علیہ السلام یہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے قوم کے لیے تھا، اپنے قوم کے لیے نہیں تھا، وہ اس کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ رحمت للعالمین، میں نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کہ تو پوری دنیا، اس کا ایک قوم نہیں تھا، وہ پوری دنیا کے لیے تھا، سارے دنیا کے انسانوں کے لیے رو رہا تھا، سارے دنیا کے انسانوں کے لیے پریشان ہوتا تھا صبح اور شام، یا اللہ میرا امت کا کیا بنے گا، یا اللہ میرا امت کا کیا بنے گا۔ تو وہ اتنا امت سے پیار کر رہا تھا۔ اب لوگ یہ نہیں سوچتا کہ یار ہمارے اللہ کون ہے۔ میں غیر مذہب والے کے بھائی کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے شریک نہ بناؤ، اللہ پاک بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام صرف دنیا کے دین کے خاطر اس نے اتنا تکلیفیں اٹھائے، تو میں کہتا ہوں کہ اتنا تو آپ لوگ تمام انسان ہیں، دماغ ہے سب کی، کہ اللہ پاک تو عرش کے 7ویں آسمان کے عرش میں ہے، تو اس کی تو نہ کوئی عبادت کی ضرورت ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہانہ کرتے، نہ کھاتے نہ پیتے۔ تو آپ لوگ انسان کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ کا بیٹے، یا مثال اللہ پاک نبوت لے کر آتا تھا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اس کے لیے لایا تھا، تو پیغمبر علیہ السلام کو دیا۔ اللہ پاک کیسے بھولے گا، کیسے بھول سکتے ہیں وہ کہ پورا دنیا چلا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے اوپر سوال کیا کہ یا اللہ تو سوتا نہیں ہے، تو تھکتا نہیں ہے، ابھی
ہمارے کو سوچو، ہم کو ایک بندہ بات کر رہے تو دوسرا بات کر رہے تو وہ ایک ہمارے ذہن میں بیٹھتے، یا اس کو کان لگا کے سنے گا یا ادھر کان لگا کے سنے گا، دونوں کا بات ایک ٹائم پہ نہیں سن سکتا۔ اللہ پاک پوری دنیا کا بات ایک ٹائم پہ سنتا ہے، اور ہر کسی کا دل میں جو ہوتے، جو آگے وہ کرتے، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنے کیا نہیں کرنا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے اوپر سوال کیا کہ یا اللہ تو سوتا نہیں ہے، نیند نہیں آتا آپ کو؟ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ ایک دو برتن سے پہلے وہ پانی والا بنتا تھا نا، گلاس وغیرہ، اللہ پاک نے مٹی کے برتن سے بنتے تھے، تو ابھی بھی ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو یہ پکڑو گلاس اور اس میں پانی بھی لے لے، تو پانی لے کے اس نے رات کو پکڑا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا رات ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو نیند کا جھٹکے لگ گیا، تو جب جھٹکے لگے نا تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گر گیا، گلاس بھی ٹوٹا ہوا اور زمین پہ پڑا رہا۔ تو صبح جب اٹھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اٹھو موسیٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ گلاس کدھر ہے، وہ دیکھے تو ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اگر میں اس طرح سوتا ہوتا تھا نا، اگر میں نے سونا تھا تو پھر تو یہ آسمان زمین کے اوپر ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوتا تھا۔ دیکھو زمین کو سوچے کہ اتنا نرم نہیں ہے کہ کسی کا پاؤں اس کے اندر گھس جائے، اتنا سخت نہیں ہے کہ کسی کا پاؤں کو درد پہنچائے۔ زمین لویا نہیں ہے، زمین اور کوئی چیز نہیں ہے، زمین کے اندر سریا نہیں ہے، بجری نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایسے قابو کر لے، زمین کو دیوالیں نہیں ہے، زمین کو اتنا جدر سے زمین کی کھدائی کرو، زمین کے نیچے ہر جگہ پانی نکلتا ہے۔ ایسے اللہ پاک کہ کوئی شک سے دور بات ہے۔ ہمارا سوچ جب ختم ہوتے تو اللہ کی سوچ واپس شروع ہوتے۔ اتنا فرق ہے انسانوں میں اور اللہ پاک کے درمیان میں۔ اور ہم دیکھو زمین اللہ پاک نے اسے بنایا ہے کہ اپنا وزن سے بیٹھ ہی نہیں جاتا۔ اگر اللہ کا مرضی ہونا تو ایک دم یہ بیٹھ جائے گا، نیچے سارا دریا ہے، ایک دم اپنا وزن سے بیٹھ جائے گا۔ زمین کے اندر زمین کیسے قابو ہو سکتے؟ اتنا بڑا زمین اور اس کے نیچے پانی پانی، اس کے اندر سریا بجری سیمٹ کوئی چیز نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے۔ اچھا اس کی طرح آسمان کو سوچو، آسمان اتنا بلندی میں ہے کہ کوئی چیز اس کو پہنچ نہیں سکتا، آج تک نہ کوئی چیز پہنچے نہ کوئی پہنچ سکتا ہے۔ تو ایسے اللہ کو ہم نہیں مانتے، پھر بھی ہم استغفر اللہ کیسے کیسے رستے اختیار کرتے ہیں۔ یہ میں تمام انسانوں کے لیے یہ سوچتا ہوں کہ یہ غیروں کی باتیں چھوڑو، بزرگوں کی باتیں چھوڑو کہ میرا باپ دادا مثال عیسائی تھا، یا میرا باپ دادا یہودی تھا، یا پلان تھا، یا ڈین تھا۔ اپنا قبر خود بناؤ، استغفار پڑھو، اللہ کو توبہ کرو۔ ایک دفعہ توبہ کریں گے، کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ انسان ایسے پاک ہو جاتے ہیں جس طرح ماں کی پیٹ سے تازہ جنم لیا، تو جیسے ابھی ماں کی پیٹ سے تازہ پیدا ہو گیا ایسے انسان پاک ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ میں آپ لوگوں کی سارے کی بھائی ہوں، آپ لوگ سارے میرا بھائی بہن ہو، ایک جوڑے کی اولاد ہے، مٹی سے پیدا ہوئے تو مٹی کو جائے گا۔ تو ہمارا صرف یہ دنیا امتحان ہے، بس اللہ پاک نے ہم کو آزمائش کرنا ہے کہ کس نے سیدھے راستے پہ چلنے، کس نے ڈنگے راستے پہ چلنے۔ اور یہ جو ہے نا عبادت ایسے بھی نہیں ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جاؤ ایک بزرگ ہے فلانی جنگل میں، اس کے پاس جاؤ۔ تو جب بزرگ کے پاس موسیٰ علیہ السلام آیا تو بزرگ اتنا دعائیں مانگ کے بڈھا ہو گیا کہ اسی طرح ڈنگا ہو گیا کہ بس آنکھیں نہیں اٹھا سکتا، اتنا دعائیں مانگے تھے۔ اور دعا کیا مانگا تھا کہ یا اللہ میرے کو وقت کی پیغمبر سے ملاؤ۔ تو
موسیٰ علیہ السلام نے جب آواز دیا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ پاک نے آپ کے پاس بھیجے، تو اس نے ایک دم اٹھے اور بڑا خوش ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے میرا دعا قبول کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اسے ملے تو وہ بڑا خوش ہو گیا۔ تو ملنگ جو ہے نا بزرگ، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تو موسیٰ اللہ پاک سے پوچھو اپنے رب سے کہ میں نے اتنا عبادت کیا، مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا، کہ یعنی کتنا جنتیں تیار کی ہے میرے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس کو بولو کہ میں نے آپ کے لیے وہ دوزخ تیار کیے جو سب سے آخری کونے میں آپ کو ڈال دے گا۔ توبہ استغفر اللہ۔ بزرگ بڑا پریشان ہو گیا کہ یا اللہ کیوں، یعنی ایسے کیوں کہہ رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس کو بولو کہ تیرے کو میں نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے، تو صرف آپ نہ سوچتے کہ بس میں جنت میں جاؤں گا، دوسرے لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا یہ، تو میں اس کو اتنا غصہ ہوں کہ یہ دوسرے لوگوں کو دین پہنچاتا کیوں نہیں۔ میں نے تو اس کو صرف ہدایت پہ راستے پہ لائے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ صرف آپ نے عبادت کرے۔ تو اس نے بزرگ نے کہا تھا کہ یا اللہ پھر اللہ پاک سے یہ سوال کرو کہ اس کو بولو کہ چلو میرے لیے جہنم تو تیار کی ہے، پر اللہ پاک سے یہ سوال کرو کہ مجھے اتنا بڑا کر دے جہنم میں کہ میں صرف پورے جہنم میں، پورے دوزخ میں صرف میں آؤں گا، مجھے دوزخ میں اتنا بڑے کرے کہ پورے دوزخ میں صرف میں آؤں گا، کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہ آئے۔ اللہ پاک نے پھر بھی اس بات پہ غیرت کی ہے اور کہتے ہیں کہ چلو میں نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ دوسرے مسلمان کا فکر میں لگے وہ۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ چلو میں نے معاف کر دیا اس بات پہ۔ میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں نا کہ خود بھی دین کا کام کرو، اگر نہیں کر سکتا تو چلو مولویوں کی باتیں تو سنو، کم از کم آگے نماز تو پڑھا کرو کم از کم جو فرض ہے۔ غیر مذہب بھائیوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتے ہے تو دوزخ میں مسلمان بھی جلے گا، کافر بھی جلے گا۔ مسلمان اس بات کا جلے گا دوزخ میں کہ جس نے گناہ کیا ہو نا، اپنے گناہ کے مطابق دوزخ میں جلے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نکالے گا، اور تب نکالے گا کہ جب کافر لوگ اللہ پاک کو جب کافر لوگ مسلمانوں کو بتائے گا نا دوزخ میں کہ چلو ہم تو دوزخ میں جل رہے، پر آپ لوگ تو مسلمان ہیں، آپ کیوں ہمارے ساتھ جل رہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہے۔ وہ کہے گا کہ ہم نے اپنا گناہ کیا، گناہ کے مطابق جل رہے، تو اللہ پاک کو اتنا غیرت آئے گا کہ فرشتے کو فرمائے گا کہ تسی ایسے کرو کہ جس بندے نے صرف کلمہ بھی پڑھے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے نے صرف کلمہ پڑھے تو اس کو دوزخ سے نکال کے اور سارے جنت میں ڈالو، اور جس نے بالکل کلمہ بھی نہیں پڑھا اس کے اوپر دوزخ کا ڈھکنا رکھ کے اور پکا ادھر ہی جلاؤ بس۔ وہ ابھی دوزخ میں بنے گا جلے گا، بنے گا جلے گا، بنے گا جلے گا، کب تک یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کب تک چلائے گا، اور ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ چھوٹا سا زندگی کیوں آپ نے داؤ پہ لگا دیتے؟ میں تو تمام انسانوں کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ کیوں آپ نے داؤ پہ لگا دیتے چھوٹا سا زندگی جو 40-50 سال عمر، وہ بھی 15 سال تک جوانی میں ہم بچے ہوتے، دوسرے کا مجبور ہوتے، وہ ہمیں بند کرتے، وہ ہمیں پہانے سے صاف کرنے، کھلانا پلانا مانے، تو اس کے بعد تھوڑا سا جوان ہو جاتے، وہ ساری پڑھائی میں گزار لیتے، اسکول میں یہ وہ۔ اس کے بعد 15-16 سال سے جب نکلتے تو پھر اگر اسکول چھوڑ دیتے تو اس کو مزدوری میں لگا دیتے، غریب کو کھوتے کی طرح انسان چلتے۔ ہر بندے کا 100 پریشانی ہے، پھر چلتے صبح جاؤ شام کو نماز ہمارے سے رہ گیا۔ اللہ پاک ہمیں سب معاف کر دے، بہت سخت امتحان ہے ہمارے اوپر۔
تو اسی وقت اس کی حساب سے ہم اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ آپ نے قبر کے بارے میں سوچے. صبح جاتے شام کو آتے، صبح جاتے شام کو آتے، اور پھر جب بوڑھا ہو جاتے 15 سے لے کے 30 سال تک ہو جاتے تو پھر بڑھاپا شروع ہو جاتے، پھر بھی کمزوری بیماری جتنا بیماری ہے وہ انسان کو لگ جاتے، ہر قسم بیماری. تو پھر کیوں اس طرح زندگی ہم برباد کرے؟ آپ لوگوں کی اگر دل میں بات پسند آئے، سعید ماہو سے سنو تو اللہ پاک سے توبہ استغفار کرو، میرے لیے بھی دعا کرو، آپ نے لیے بھی دعا کرو. نماز کبھی بھی قضا نہیں کرنا. اگر غیر مسلمان ہے، غیر فرقے والے ہے تو پھر اسلام میں داخل ہو جا. اگر غیر فرقے والا بھائی ہے، ہمارا تو ایسے بھائی ہے سارے، جس طرح میرے دل کے اندر ٹکڑے، سب میرا بھائی ہو، سب جتنے بھی انسان ہیں. یہ شیطان کی باتیں نہ مانو، شیطان تو ہمارا دشمن ہے، پر شیطان کا بھی نہیں، اصل میں اللہ پاک نے ہمیں چھنٹی کرنا ہے. یہ دنیا انسان کے لیے امتحان ہے، یہ آخرت کے لیے، یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. تو مولویوں کی باتیں سنو، اچھے اچھے باتیں سنو، کتنا مزہ آئے گا. کبھی استمرات کی ٹائم بندہ جائے گا گھر، تکیہ لگا کے کلمہ پڑھے گا، صاف ستھرا نماز پڑھ کے گھر میں ٹیک لگائے گا، عبادت کرو، لا الہ پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو بھی آتے پڑھو. اور جس کو نظر لگا ہوگا، نظر تباہی کر دیتے ہیں انسان کی. میرے کو جتنا گولی لگا تھا اس نے تباہی نہیں کیا جتنا نظروں نے مجھے تباہ کر دیا. گھر والا میرا فوت ہو گیا، ابھی تک میرا گھر نہیں بنا ہے. شیطان میرے گھر کے اندر ہے، کبھی بجلی خراب کرتے، کبھی مائکرووین خراب کرتے، کبھی موبائل چھپا رہتے. شیطان مجھے صرف اس ویڈیو کے لیے نہیں چھوڑتا. صبح شام میرے پہ پریشانی اور غم. یہ میں نے بڑی مشکل سے ٹائم نکالا ہے کہ قمیص اتارے. قمیص میرے لیے بہت شرم کی بات ہے، میں صرف اس لیے اتار کے دکھاتا ہوں کہ لوگ ویسے ویڈیو دیکھ کے نا اس پہ آگے آگے جاتے، کسی کا بات نہیں سنتا. میں نے قمیص اس لیے اتارے کہ مجھے کوئی لوگ دیکھے کہ واقعی حقیقت میں یہ بندہ لگا ہوا ہے، گولی لگا ہوا ہے، جھوٹ نہیں ہے اس بات میں. اور دوسرا مجھے فائدہ بھی نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو قمیص اتار کے کیا حاصل کرنا ہے؟ مجھے کیا فائدہ ملنا ہے؟ مجھے کوئی فائدہ نہیں ملنا. مجھے صرف یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک دوزخ سے بچائے اور جنت والا بنائے. اور دوسرا کچھ لوگ کمنٹ میں مجھے کافی زیادہ لکھتے ہیں. کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، کمنٹ میں ہر بندہ لکھتے ہیں کہ آپ داڑھی چھوڑ دے، داڑھی چھوڑ دے. میں تبلیغ میں 40 دن لگائے اور داڑھی بھی انشاءاللہ چھوڑے گا. پر میں نے شروع سے اللہ پاک سے یہ سوال کیا تھا کہ یا اللہ، میں یہ ویڈیو میں ایسے بناؤں، اسی حالت میں بناؤں کہ مجھے لوگ دیکھ رہے، کلین شیپ والے لوگ مجھے دیکھ رہے، بغیر داڑھی کا دیکھ رہے، کہ وہ گھبرائے نہ. اس کو بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ گھبرائے نہ، نماز پڑھو، صرف دل صاف کرو، چوری زنا وغیرہ ان چیزوں سے توبہ کرو. باقی شیف والے، کلین شیف والے یا خالی شیف والے یا مچھے والے، کوئی بھی گھبرانا نہیں. کیونکہ جیسے علامہ اقبال کی حساب لے لینا، جیسے شعر بناتا تھا کہ اسلام جو ہے داڑھی کے اندر نہیں آیا، داڑھی کے اندر اسلام نہیں آیا، داڑھی اسلام کے اندر ہے. تو یہ جو ہے نا، اسلام داڑھی کے اندر نہیں ہے. داڑھی بھی ہم چھوڑ دیں گے، پر یہ میں نے اس لیے چھوٹا چھوٹا رکھے کہ اکثر زیادہ بندہ مولوی دیکھتے ہیں نا، تو جو زیادہ فلموں دیکھنے والا یہ وہ جو لوگ ہیں وہ پھر ایک دم آگے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دفع کرو، یہ مولوی بیانے کرتے ہیں، بس دفع کرو. تو میں اسی لیے انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کرو، داڑھی شاڑھی بھی چھوڑ دے گا. دوسرا میرا یوٹیوب پہ شاہ جی موبائل اور ملک الموت آپ لوگ لکھیں گے تو اس پہ میرا یوٹیوب پہ جو میرا آئی ڈی ہے نا وہ ایڈ کرے اور اس کو لائک دے، سبسکرائب دے، لال بٹن دبائے، نیچے والا بٹن دبائے جو
اوپر لائک دے کہ وہ ویڈیو تھوڑا سا لوگوں کو آسانی میں ملتے، اور اتنا شیئر کرتے جو جتنے لوگ اس کی وجہ سے نمازی بنے گا، مسلمان ہوتا جائے گا۔ اللہ پاک سارے دنیا کو دوزخ سے بچائے، ہمارے ساتھ ہم بھی دوزخ سے بچائے، اور آپ لوگوں کو بھی۔ تمام دنیا ہمارا بھائی ہے، انسان بھائی ہے۔ ہم آپ لوگوں کے خاطر ویڈیو بنا رہے ہیں، اور نہیں تو میرے لیے شرم کی بات ہے۔ اپنے فیملیوں سے بھی مجھے شرم آتے ہے کہ میں نے قمیص اتارا، رشتہ داروں سے بھی شرم آتے ہے، پر میں تمام انسانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کامیاب کرے، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پیار محبت سے